کے تمام ساتھی مکہ مکرمہ سے جب لٹے پٹے مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں اور یہاں پر آ کر کے ٹھہرے ہیں تو سرکار مدینہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام سر انجام دیا ہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر کا کام سر انجام دیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی نے قباء میں مسجد کی بنیاد ڈالی اور پھر مدینہ منورہ میں پہنچتے ہی پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر کا کام کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے کی پہلی اکائی اور اسلامی معاشرے کی پہلی اینٹ رکھی ہی مسجد کے ذریعے جاتی ہے کہ مسجد بنیاد بنتی ہے اسلامی معاشرے کی تعمیر کے لیے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امیر التبلیغ گزرے ہیں اور اپنے دور کے بڑے زبردست عالم، اللہ نے ان پر اسلامی علوم کو بڑے عجیب انداز میں کھولا تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان کی زندگی کے تین بازو ہیں۔ مسلمان کی زندگی کو وہ ایک مثلث سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے جس طریقے پر ٹرائنگل ہوتا ہے اس کے دو بازو ہیں اور نیچے بیس ہوتا ہے، اسی طریقے پر مسلمان کی زندگی ہے کہ اس کے دو بازو ہیں، ایک انفرادی زندگی ہے، ذاتی مسائل کی زندگی ہے، اور ایک اس کی کاروبار کی اور اپنے معاملات کو حل کرنے کی زندگی ہے، اور دوسرا اس کی مسجد ہے کہ اس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہر وقت جڑا رہتا ہے۔ جس طریقے پر دونوں بازو ٹرائنگل کی بیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس طریقے پر مسلمان کی زندگی کے تمام شعبے مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے اور منسلک رہتے ہیں۔ گھر سے مسلمان نکلتا ہے تو مسجد میں، مسجد سے نکلتا ہے تو بازار میں، اور بازار سے آتا ہے تو مسجد میں، اور پھر مسجد سے جاتا ہے تو گھر کے اندر۔ اس طریقے پر مسجد کو مسلمان کی زندگی میں مرکزی کردار حاصل ہوتا ہے اور مسجد کو مسلمان کی زندگی میں مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد صرف اتنا ہی نہیں کہ وہاں اللہ اللہ کرنے کے لیے کچھ افراد بٹھائے ہوئے ہوں کہ وہ بس محض اس کام میں لگے ہوئے ہوں، یا وہاں پر صرف قرآن کریم پڑھایا جا رہا ہو، یا وہاں پر صرف نمازیں پڑھی جا رہی ہوں، نہیں، بلکہ یہ مسجد تمام رفاہی کاموں کا مرکز اور بنیاد تھی اللہ کے نبی کے دور کے اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی مسجد غریبوں کی ضروریات پوری کرنے کی جگہ تھی، اور یہی مسجد بیماروں کے علاج معالجے کی جگہ تھی، اور یہی مسجد مجاہدین کی تربیت گاہ تھی، یہاں مجاہدین کو تربیت دی جاتی تھی۔ آپ احادیث کا مطالعہ کیجئے، آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مسجدوں میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے اور خوف آتا ہے کہ مسجدوں میں مسلح پہرے موجود ہوتے ہیں، میں ان کے حافظے کو ذرا انہیں تازہ کرنا چاہتا ہوں اور انہیں تاریخ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے دور میں مجاہدین کی جنگی تربیت بھی مسجد نبوی کے اندر کی جاتی تھی اور مسجد نبوی کے اندر ہوا کرتی تھی۔ اس بنا پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سرکار کالی کملی والے کے دور کے اندر مسلمانوں کی جنگی چھاونی بھی مسجد ہوا کرتی تھی، مسلمانوں کی جنگی تربیت بھی مسجد کے اندر، وفود آ رہے ہیں تو انہیں بھی مسجد کے اندر ٹھہرایا جا رہا ہے، اور پھر اللہ کے نبی نے وہاں سے جہاد کے لیے قافلوں کو تشکیل دینا ہے تو وہ بھی مسجد سے تشکیل دیے جاتے تھے، کسی اور مقام سے تشکیل نہیں دیے جاتے تھے۔ آج جن لوگوں کا حافظہ خراب ہو چکا وہ بیچارے مجبور ہیں، انہیں لکھ کر کے دیا جاتا ہے، وہاں سے امریکہ سے لکھی ہوئی تقریریں آتی ہیں، وہ مجبور ہیں ان کو پڑھ دینے پر کہ اللہ کے نبی نے غزوہ احد کے بعد جہاد کو ختم کر دیا تھا۔ کہتے ہیں جی جہاد تو ختم ہو گئی تھی، ختم ہو گیا تھا نہیں، کہتے ہیں جہاد اصغر ختم ہو گئی تھی اور جہاد اکبر شروع ہو گئی تھی، اور بیچارے غریب یہ سمجھتے ہیں کہ مسلح جہاد کو اللہ کے نبی نے ختم کر دیا تھا۔ میں نے کہا آپ ذرا خود سوچئے کہ آپ جو تنخواہیں اور پیسے کھا رہے ہیں یہ مسلح جہاد کے نام پر تو کھا رہے ہیں۔ اگر یہ غزوہ خندق کے موقع پر جہاد ختم ہو گیا تھا تو آپ کس بات کی تنخواہیں لے رہے ہیں اور کس بات کی 6 لاکھ کی فوج تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس سب کے اندر کیا حکمت ہے؟ اگر جہاد ختم ہو چکا تھا تو آپ کے تنخواہیں لینے کا اور ہمارے پاکستان کا بجٹ کا سب سے بڑا حصہ آپ کا اپنی فوج پر خرچ کر دینے کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ ختم کر دیجئے ساری فوج کو اور پاکستان کو امریکہ کی کالونی قرار دے دیجئے، پھر اور آپ کے پاس کیا باقی رہ گیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کے دماغ کہاں چلے جاتے ہیں ایسے موقع پر، کیا سوچ کر کے باتیں کرتے ہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی زندگی کا بہترین حصہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ کا حصہ ہے، اور مسجد کو اس عمل کے لیے بنیاد اور مرکز بنایا گیا ہے۔ مسجد سے تمام یہ کارروائیاں کہ میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ مسلمان کی زندگی میں مسجد نے مرکزی کردار ادا کیا ہے، اسلامی معاشرے کی تعمیر میں مسجد نے مرکزی کردار ادا کیا ہے، اور آج دشمن کی خواہش یہی ہے کہ مسجد سے اس کا کردار چھین لیا جائے اور اس مسجد سے وہ کردار ادا نہ کیا جا سکے جس کے ذریعے سے امت مسلمہ کی تربیت ہوتی ہے اور اسلامی معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ صاحب ہماری اجازت کے بغیر آپ مسجد نہیں بنا سکیں گے۔ آپ سوچئے، ہندوؤں کے ملک کے اندر آپ مسجد بنا سکتے ہیں، یہودیوں کے ملک میں آپ مسجد بنا سکتے ہیں، عیسائیوں کے ملک میں آپ مسجد بنا سکتے ہیں، مسلمانوں کے ملک میں کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کو نئی مسجد اس وقت تک بنانے نہیں دی جائے گی جب تک ہم سے اجازت نہ لے لی جائے۔ کتنے بڑے ڈوب مرنے کا مقام ہے، کتنی شرم کا مقام ہے کہ ایک مسلمان کہلانے والا شخص یہ بات کہے اور یہ کہے کہ جناب مسجد کو ہم بغیر اجازت کے تعمیر نہیں کرنے دیں گے۔ میں نے آج اخبار میں دیکھا، لکھا ہوا تھا کہ اسرائیل کے اندر مسجد کے ستون کھڑے ہو چکے تھے، جب چھت ڈالنے لگے تو اسرائیلی فوج آ گئی اور اس نے منع کر دیا کہ صاحب اب مسجد تعمیر نہیں کر سکتے، حکومت کی طرف سے آپ کو اجازت نہیں۔ یہ ہمارے بزرگوار بھی انہی کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ ارے یہودی تو یہ کر سکتا تھا، لیکن ایک مسلمان یہ کہے کہ میں مسجدیں نہیں بننے دوں گا اور نئی مسجدیں میں تیار نہیں ہونے دوں گا، میرے دوستو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے مسجد میں جاتے ہوئے۔ قرآن کہتا ہے تمہیں مسجد میں ڈرتے ہوئے ہی آنا چاہیے تھا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں آنا ہی ڈرتے ہوئے چاہیے تھا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو مساجد پر پابندیاں لگائے۔ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکنے کی کوشش کرے اور مسجدوں کو برباد اور ویران کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہو۔ آج ہمیں جو بھی بات ہے، مسجد پہ آ کر کے ہماری تان ٹوٹتی ہے، مدارس پہ آ کر کے ہماری تان ٹوٹتی ہے، ملا پہ آ کر کے ہماری تان ٹوٹتی ہے کہ انہوں نے ہمیں تباہ کر دیا، انہوں نے ہمیں بدنام کر دیا۔ کہتے ہیں کہ صاحب ان مسجدوں سے ملاؤں نے تحریک چلائی جس کی وجہ سے ہمیں آرڈر ملنا بند ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمیں اتنا مالی نقصان ہو گیا، ہمیں اتنا بڑا فلاں چیز ہو گئی۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارے فیصلے سے قوم کو فائدہ پہنچا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ احتجاج کرنے والے 0.5% تھے۔ بھئی جب اتنے کم تھے تو آپ کو اتنے بڑے بڑے نقصانات کیوں ہوئے؟ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے فیصلے کی وجہ سے یہ سارے نقصانات ہوئے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کا بدترین فیصلہ نہ کرتے تو اللہ کی قسم مسلمانوں کے یہ روز بد نہ دیکھنا پڑتا۔ ہمیں کہتے ہیں کہ صاحب ملاؤں نے مسجدوں میں جاہلوں کو اور ان پڑھ لوگوں کو اکسا کر کے جہاد کے لیے افغانستان میں بھیج دیا، ان سب کا خون مسلمان ان مولویوں پر ڈالنا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کارگل میں شہید ہونے والوں کا خون کس پر ڈالا جائے گا اور کشمیر میں شہید ہونے والوں کا خون کس پر ڈالا جائے گا؟ اگر افغانستان کے شہداء کا خون ہم پر ڈالتے ہو ہم اسے برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کی ذمہ داری کو ہم قبول کر رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ میں اگر اخلاقی جرأت ہے تو کارگل میں شہداء کے خون کو اپنے سر پر لینے کے لیے تیار ہو جاؤ اور یہ تسلیم کرو کہ کشمیر میں جو خون بہ رہا ہے وہ تمہاری گردن پر ہے اور تمہارے گلے پر ہے۔ چلیے طالبان کے زمانے کے شہداء کا خون تو ہم نے اپنے ذمہ پر لے لیا، لیکن اس سے پہلے آپ کے ISI والے کیا کر رہے تھے؟ اس سے پہلے آپ کی فوج کیا کر رہی تھی؟ آپ نے جس پالیسی میں یو ٹرن لیا ہے، مجھے بتائیے کہ پہلے آپ کی حکومت کی پالیسی تھی کہ افغانستان میں ہم لوگوں کو بھیجیں گے اور وہاں جا کر کے جہاد کروائیں گے۔ اس پالیسی کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر آپ کی فوج نہیں تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ یک طرفہ ٹریفک چلاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں گفتگو کیجئے، مناظرہ کیجئے، ٹی وی پر آ جائیے، ریڈیو پر آ جائیے، کسی بھی فورم پر آ کر کے بات کیجئے۔ آپ اپنے بڑے سے بڑے جغادری لے کر کے آئیے اور علماء سے بات کرائیے، پھر دنیا کو پتہ چلے گا کہ کون غلط راستے پر جا رہا ہے اور کون صحیح راستے پر جا رہا ہے۔ میرے دوست اور محترم بزرگوں، یہ یاد رکھیے کہ دنیا کتنی کوشش کر لے مساجد کے کردار کو محدود کرنے کی،
मदारिस के किरदार को महदूद करने की। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अगर अंग्रेज के दौर के अंदर ये मसाजिद और मदारिस बनते रहे और अपना किरदार अदा करते रहे, और आज भी यहूदियों के इलाके में और ईसाइयों के इलाके में और हिंदुओं के इलाके के अंदर मसाजिद और मदारिस काम कर रहे हैं, और वो यहूदी और ईसाई और हिंदू और पूरी दुनिया का काफिर मिलकर इन मदारिस और मसाजिद का बाल बीका नहीं कर सका है, तो इंशाअल्लाह उनकी नाजायज औलाद और उनकी गैर कानूनी औलाद पाकिस्तान में भी इन मदारिस और मसाजिद के किरदार को महदूद नहीं कर सकेगी। मेरे दोस्तों और मोहतरम बुजुर्गों, मैं महज इतना कहना चाहता हूं कि मदारिस को और मसाजिद को दबाने की बातें करने वाले अपना अंजाम उन्हें सोच लेना चाहिए कि फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। मैं जरा सी बात करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हजरत कारी साहब की तिलावत भी होगी और फिर हजरत डॉक्टर साहब का खिताब भी होगा। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो कुछ किया गया है, हमें दिखाया गया है इतना कुछ, कहां 10 लाख फौज उधर से आ गई, 6 लाख इधर से सरहदों पे खड़ी है। मैं ये कहता हूं कि ये सारा ड्रामा रचाया गया है पाकिस्तान के अंदर मजहबी शख्सियतों के किरदार को महदूद करने के लिए। अगर ये हालात न होते, हिंदुस्तान की फौज सरहदों पर खड़ी न होती और पाकिस्तानी फौज अलर्ट न होती, तो कभी इस किस्म के बदतरीन फैसले करने की जरूरत नहीं हो सकती थी। ये इन फौजों को खड़ा करके सब कुछ किया गया है। मशहूर लतीफा है, मैं उसे जिक्र करता चलूं। एक बुजुर्ग के बारे में मशहूर है कि वो अपने शागिर्द, उनके शागिर्द उस जमाने के बादशाह थे, उनके शागिर्द अपने शागिर्द के पास गए कि जी मुझे फौज का एक दस्ता दे दीजिए। उन्होंने फौज का दस्ता दे दिया। शागिर्द थे, कुछ इनकार नहीं कर सकते थे, लेकर के आगे दस्ते को, और उस फौज के दस्ते को ला करके घर के चारों तरफ उन्हें पोजीशनें दे करके खड़ा कर दिया। और फिर उसके बाद एक सीढ़ी मंगवाई, और सीढ़ी मंगा के मकान की पिछली साइड से ऊपर चढ़े और छत पर चढ़कर आगे जाकर के कहने लगे, अरे बीवी तूने आज सालन में नमक थोड़ा डाला था, और इतना कह के भागे पीछे को, और आकर के फौज से कहने लगे अब हमारा काम हो गया, आप तशरीफ ले जा सकते हैं। भाई इतना सा काम करना था। अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं कि ये उलमा से डर की वजह से और खौफ की वजह से इन्होंने वहां पर अपने पॉलिसी मेकर्स जो इनके हैं उनसे कह करके ये फौजें लगवाई हैं, ताकि पाकिस्तान के अंदर उलमा के किरदार को महदूद कर सकें और पाकिस्तान के तशख्खुस को खत्म किया जा सके और इस्लामी तशख्खुस को मिटाया जा सके। अगर ये फौजें सरहदों पर खड़ी ना होती, अल्लाह की कसम कभी ये गुफ्तगू इस अंदाज पर नहीं कर सकते थे, और कभी मस्जिद और मदारिस के बारे में पाबंदी की बातें नहीं कर सकते थे। इन्होंने ये सब कुछ, और ये जो मैं तो यहां तक कहता हूं कि काठमांडू के अंदर जो मुसाफा मिलाया है, ये मुसाफा दोस्ती का मुसाफा नहीं, शुक्रिया का मुसाफा है कि शुक्रिया वाजपेयी कि तूने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मैं मुसलमानों की जान से खेल सकूं, मुसलमानों के खून से खेल सकूं, और मुसलमानों के किरदार को अपने मुल्क में तेरी वजह से महदूद कर सकूं। मेरे दोस्तों और मोहतरम बुजुर्गों, लेकिन मैं फिर यही बात अर्ज करूंगा कि याद रखिए, इन मसाजिद और इन मदारिस में वो दुर्वेश बैठे हुए हैं। अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं कि दुनिया की सारी ताकतें इनके मुकाबले पर आ जाएं, ये अपनी जानो माल सब कुछ लुटा सकते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की बात पर कभी सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं हो सकते। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाहि ताला अलैह से शाहजहां की मौजूदगी में जो रेशम का लिबास पहन के बैठा हुआ था, उसकी मौजूदगी के अंदर मसला पूछा गया कि साहब मुल्ला जी फरमाइए क्या हुक्म है शरीयत का रेशम पहनने के बारे में। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि रेशम पहनना हराम है, और जो इसे हलाल समझे वो काफिर है। ये हमारे अकाबिर हैं, बादशाहों से नहीं डरते, फौजों से नहीं डरते। अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, अपनी जानें लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं। इस बिना पर ऐसा कोई मसला और घबराहट की कोई बात नहीं। तुम लगाओ जितनी तुमने पाबंदियां लगानी है, तुम अपना काम करके दिखाओ, इंशाअल्लाह ईमान वाले अपना काम करते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप हजरात को ये मौका नसीब फरमाया, मस्जिद की तोसी हो रही है, तुम पाबंदियां लगाओ, मस्जिदें और बड़ी की जा रही है। हाँ, मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह तोसी होगी, तामीर जदीद होगी इंशाअल्लाहुल अजीज। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा अल्लाह उसके लिए जन्नत के अंदर घर तैयार फरमा देंगे। यहां मैं एक बात अर्ज कर दूं, हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब बिन नौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ा अजीब जुमला फरमाया था सबक के दौरान, बड़ा अजीब जुमला फरमाया था। फरमाने लगे कि हर मुसलमान में तो इतनी ताकत नहीं कि वो अल्लाह के घर तामीर कर सके,
حدیث تو یہ کہتی ہے کہ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اتنی طاقت تو نہیں ہے۔ ایک اور حدیث آتی ہے، اس میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنا دی تو اللہ اسے بھی جنت کے اندر محل اور مکان عطا فرمائیں گے۔ حضرت مولانا بن نوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ بھلا چڑیا کے گھونسلے کے برابر اگر بنائے گا، اول تو کون بنائے گا چڑیا کے گھونسلے کے برابر؟ پھر اگر چڑیا کے گھونسلے کے برابر بنایا ہے تو جنت میں بھی اس کو ایسے چڑیا کے گھونسلے کے برابر مکان ملے گا؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے امت مسلمہ کی غربت اور افلاس اور ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی نے مسجد کی تعمیر میں مسجد کے اتنے حصے کی تعمیر کے لیے بھی پیسہ فراہم کر دیا جو چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہے، تب بھی اللہ اسے جنت میں پورا محل عطا فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز جو لوگ پیسہ روپیہ جتنی بھی مقدار کے اندر شرکت کریں گے، اللہ بڑے قدردان ہیں۔ آپ اپنے حساب سے اس میں شرکت کریں گے اور اللہ اپنے حساب سے انشاءاللہ اجر عطا فرمائیں گے۔